نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک۔ اللہ سنے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سنے دی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سنے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سنیا سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے عاشقاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نے دنیا دے ہر انسان تک پہنچانا اور سچا حسینی بن کے روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بے غرض پڑا کرنے والا انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ ساڈے دلاں دیاں نیک جائز شریف مراداں پوریاں فرمائے۔ کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضوری خدا جل شانہ چ حاضری دی نعمت عظمیٰ عطا فرمائے۔ قابل صد احترام موضوع سامعین آج دے درس تصوف دا موضوع درود پاک ہے۔ قرآن حکیم دی سورہ احزاب دی 56ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہو جاندی۔ رب سنے فرمایا پہلا انہاں کہہ کے اس گل دی اہمیت دسی ہے کہ جو میں گل کہنا چاہ رہا ہوں انہاں تحقیق بلا شبہ بے شک رب سونا دسنا چاہ رہا بھی اس گل دے وچ کوئی شک نہیں جڑی میں تانوں کہنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ اور وہ فرشتے اللہ جل شانہ اور وہ فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود بھیج دے رہے تے اے ایمان والےو تسی بھی انہاں تے درود بھیجو اور خوب سلام بھیج دے رہا کرو۔ اس پاک جنہ کہہ کے اللہ رب العزت نے اس گل دی درود پاک دی اہمیت برکت فضیلت دسی ہے کہ حق یقین حاصل کرو اس گل دا جو گل کر تانوں میں کہنا چاہ رہا ہوں تو اے کہ اللہ سبحانہ فرماندا کہ میں اور میرے فرشتے ہر ویلے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے درود بھیج رہنے ہیں۔ یصلون دا سیگا جڑا ہمیشگی تے دلالت کردا کہ ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے اسی درود بھیج دے رہنے ہیں کیونکہ اللہ سونے ایمان والوں نے بلایا یا ایھا الذین آمنوا۔ ایمان والے کیڑے نے؟ قرآن کریم کی رب سنے دسیا ایمان والے کیڑے نے۔ اللہ سنے قرآن پاک فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمان او نے جڑے رب سونے نا جنونی عشق کردے آ ٹوٹ کے بڑی والہانگی وارفتگی نا۔ یعنی اللہ سونے فرمایا کہ ایمان والے او نے مسلمان او نے جڑے رب سونے نا جنونی عشق کردے نے، فنا پھر توحید رہندے آ غرب پھر توحید رہندے آ اور قلباً ذات مولا کی ڈبے رہندے ہر لمحہ مسلمان او نے۔ پھر اگے قرآن کریم کی رب سنے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فتابعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سونی پیاری زبان چ گل کہہ دیو
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਹਾਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਜਨੂਨੀ ਇਸ਼ਕ ਹਾਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇਤਬਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇਤਬਾ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਯੁਹਿਬਬੁਕੁਮੁੱਲਾਹ, ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੋਮਨ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ اور اللہ سونا بندے ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ بقول شاعر کہ عشق گر دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے۔ عشق بہت بڑی نعمت ہے، عشق مولا، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمانے نے مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں یہ خاک کا ڈھیر ہے۔ یہ وہ مسلمان جڑے جنہاں دے سینے جڑے ہے، جنہاں دل جڑے نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اور عشق خدا جل شانہ تو خالی نے، اقبال فرماندے سوادی ٹھیریاں نے ساریاں۔ یعنی مسلمان تو دور دی بات ہے، اللہ والے تو دور دی گل ہے، مسلمان دور دی گل ہے۔ اقبال فرماندے تو انسانیت انسان بھی نہیں ہے کہ اسے واسطے نہ اندر انسانیت نہیں، یہ سوادی ٹھیری ہے۔ مسلمان ہے ہی وہ ہے جڑا اللہ اور اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ عشق کردا ہے دلوں، فنا فی رسول رہندا، فنا فی اللہ رہندا۔ یہ نے مسلمان رب سونے فرمایا، انہوں نے رب سونے فرمایا، انہوں نے بلایا، نہ منافقوں نے بلایا، نہ گمراہ جہنمی 72 فرقے نے بلایا، نہ 2 نمبر غیر شرع نشے باز ناچ ساز گانے ٹول ٹمکیاں چوڑجے بابے نے بلایا، نہ کافروں نے بلایا، نہ مردہ دلوں نے بلایا۔ یعنی گندیاں لوگوں نہیں بلایا، اللہ سونے نے اپنے حبیب دے عاشقوں نے بلایا۔ کیا میرے اور میرے حبیب دے عاشقو تسی بھی میرے حبیب تے درود بھیجو تاکہ تانوں مقام محبوبیت تک پہنچاتا جائے۔ اتباع رسول ہی واحد ذریعہ کہ انسان جڑا اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکتا، کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا سکتا۔ اتباع مصطفیٰ تو بغیر نہ انسان کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جا سکتا ہے، نہ دی روح قوت پرواز پیدا ہو سکتی ہے، نہ اللہ دی بارگاہ جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر سکتا جڑا دی زندگی دا مقصد ہے۔ خود قرآن کریم جی رب سونے فرمایا کہ جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے نے انہوں نے اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ تو قرآن کریم بھی رب سونے فرمایا الا ربک منتہاہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ اللہ کی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ جو کچھ بھی ظاہر و باطن دے اندر ہے سب اللہ پاک دے صفاتی انوارات، حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے انوارات دے اکسی ظہورات تعینات تنازلات ہے جنہوں اللہ والے وحدت وجود وحدت شہود دے ذریعے سمجھاؤں دے رہے۔ صرف لفظی نظائع دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، اور جدید سائنس نے جدید میٹا فزکس نے اس گل تسلیم کر لیا کہ کائنات دی ہر چیز جڑی ہے عناصر دی عناصر ایٹماں دے ایٹم جڑے غیر مرئی لطیف لہراں دے بنے ہوئے نے، اور یہ غیر مرئی لطیف لہراں کسی چیز دا عکس ہے جہدے بارے قرآن کریم جی رب نے فرمایا میں اول بھی آخر بھی ظاہر بھی باطن بھی اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے، خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے۔ بندہ جنہیں چاہے مرضی بلندیاں طے کر کے اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کر لے، لیکن بندہ ہی رہندا ہے۔ تے اللہ سونا جنہ چاہے ظہورات فرما لے، اللہ ہی رہندا ہے۔ سو میں عرض کر رہا سی کہ اللہ سونے نے اپنے حبیب دے عاشقاں نوں یہ گل کہی ہے کہ تسی بھی درود پڑھو تاکہ تسی
اپنا مقصد حیات دید مولا حاصل کر سکو۔ اور اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل ہونی ہے۔ اور پھر اپنے عاشقان اللہ نے خاص ایک اور انعام دیتا مزید، وسلموا تسلیما، اور فرمایا کہ اور تسی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ خوب سلام بھیجتے رہا کرو، اور تمام اللہ والے سچے صحیح العقیدہ زندہ دل مردہ نفس، ظاہری بات نہیں علوم نبوت وارث بت شکن سرفروش خلاص و رضا پیکر بدنا رخصاں تعویلہ شیطانی رسم و رواجہ دشمن سچے علماء مشاہد سلام بے شمار سلام لکھتے آ رہے ہیں پڑھتے آ رہے ہیں، جویں کہ امام حضور امام احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ السلام لکھیا سبحان اللہ کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ امر ہو گیا چونکہ آپ نے عشق مولا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرشار ہو کے آپ سراپا ہی عشق سے گئے، اسلام لکھیا اور امر ہو گیا۔ تو آپ فرمان دے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام اولو العزم رسولوں کو بھی بلند مقام رکھ دیا، اور آپ دی شان و عظمت اور مقام وہ ہے کہ جنہوں آپ جان دے رہے یا اللہ سونا جان دے، کوئی بھی ولی نبی آپ دی مقام دی گردے راہ بھی نہیں پا سکتا۔ آپ اللہ پاک دے قربے خاص رہندے رہے، جیسا کہ حدیث پاک چاہیدہ مفہوم یہ ہے کہ میں اللہ پاک دے خاص قرب چ اللہ پاک من رکھیا، کسے فرشتے اور مرسل نو تے دخل نہیں ہے، رسائی حاصل نہیں ہے اتنے بھی، اور میں نے میرا اللہ کھڑوندا بھی ہے پڑھوندا بھی ہے۔ اس واسطے آپ دی شان و عظمت دے بارے اس واسطے اللہ والے فرماندے اگر انسان اپنے منہ نو اپنی زبان نو لکھاں کروڑاں واری بھی ارک غلاباں نال دنیا دے عطراں نال مشکاں امبراں نال بھی پاک صاف کرے تے پھر بھی وہ آپ دا نام پاک لین دے کما حق ہو قابل نہیں۔ آپ دی شان و عظمت مقام ہوا ہے۔ خوش قسمت سینہ جیدے وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ہے۔ مقال شاعر کے الفت مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے۔ تے جیڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا محبت کر کے عشق کر کے آپ دی اطاعت فنا ہو کے آپ دی مطابقت اور پیروی کر کے آپ نا نوری قلبی رابطہ جوڑ لینا ہے اور پھر درود پاک پڑھ دے تو پھر ایسا درود حضور آپ خود سن دے رہے براہ راست تے آمہ درود فرشتے لے کے جاندے ہیں۔ تے جنہاں دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا تعلق ہو گیا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دنیا وچ بھی موت ویلے بھی قبر چ بھی آخرت وچ بھی مدد فرماندے اور شفاعت فرماندے رہے، اور لا خوف علیہم ولا هم يحزنون ہو جاندا لا غم ہو جاندا، جیسا کہ حضور میاں محمد بخش رحمۃ